یہ جو اللہ کے ولی ہیں ساری زندگی اللہ کے ذکر و فکر میں مست رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی مٹھاس میں، سبحان اللہ، اللہ کے ذکر کی مٹھاس ہی میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہ اللہ کے ذکر کی حقیقت کو انہوں نے پا لیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ان لوگوں نے اللہ کے ذکر کی حقیقت کو پا لیا ہوتا ہے، اس لیے انہیں دنیا کی کوئی اور چیز پہ اچھی نہیں لگتی۔ اللہ اللہ اللہ، کوئی دنیا کی لذت، کوئی چیز انہیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ذکر کی حقیقت کو پا لیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، سبحان ان لوگوں کے آپ یہ جو مقام دیکھ رہے ہیں سبحان یہ اللہ، بلند مقام، اللہ یہ اعلیٰ مقام، حقیقت میں، روحانیت میں ان کو یہ جو اعلیٰ مقام ملے ہیں نا، یہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہی ملے، اللہ اللہ اللہ، اللہ کی یاد کی وجہ سے ملے۔ سبحان اللہ، تو پھر دیکھیں آج ان کے نام زندہ ہیں، سبحان اللہ، آج ان کے فیضان جاری ہیں، اللہ، آج ان کے لنگر جاری ہیں، سبحان اللہ، اللہ اللہ جاری ہے نا بھائی دوستو۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، تو یہ سب اللہ کے ذکر کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، آئیں اب ہمارے سمجھنے کی کیا بات ہے؟ اللہ اللہ اللہ، یہ تو ان اللہ والوں کی شان ہے نا۔ ہمارے سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو دوستو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اس کی مثال مردہ جیسی۔ اللہ اللہ، وہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، اور ہمیں بزرگوں نے بھی یہی سمجھایا، ان اللہ والوں نے ہمیں کیا ساری زندگی سمجھایا۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے نا، جو دم غافل ہو دم کافر، سانو مرشد سمجھایا ہو۔ سبحان اللہ، ان اللہ والوں نے بھی ساری زندگی ہمیں یہی سمجھایا سبحان کہ اللہ، دوستو اللہ کی یاد میں زندگی گزارو، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد رکھو۔ دوبارہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اور اپنے رب کو یاد کر جب تو بھول جائے۔ اللہ اللہ اللہ، اچھا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں نا جی کہ جب کبھی بھی یاد الہی سے غفلت ہونے لگے، غفلت ہونے لگے تو اس غفلت کے جو سلسلے کو دراز لمبا نہ ہونے دو، اللہ بلکہ جلد از جلد ختم کرو۔ اللہ اللہ، جب بھی غفلت کا احساس ہو جائے تو وقت ضائع کیے بغیر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وقت ضائع کیے بغیر اللہ کے ذکر میں۔ اچھا چلیں آئے آپ کو کہ صوفیاء سے نسبت رکھیں، سبحان اللہ، صوفیاء کی عقیدت والے احباب بیٹھے، اللہ اللہ، عارف باللہ حضرت علامہ پانی پتی رحمت آپ نے لکھا ہے کہ صوفیاء کے نزدیک اس آیت کا مفہوم یہ ہے، کن کے نزدیک؟ کن کے نزدیک؟ صوفیاء کے، جن سے ہماری نسبت ہے، اللہ اللہ، جن سے ہم محبت رکھتے ہیں، اللہ، جن سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق۔ آمین آمین۔ تو صوفیاء کے ہاں اس آیت کریمہ کا مفہوم فرماتے ہیں یہ ہے کہ جب اللہ کے سوا، اللہ اللہ، اللہ کے سوا دنیا کی پیاری پیاری چیزیں دل میں بسا چکو، اللہ اللہ، یعنی یعنی دنیا کی محبت دل میں جگہ بنانے لگے، اللہ اللہ، دنیا کی محبت دل میں جگہ بنانے لگے تو فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اللہ اللہ، سبحان اللہ، فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ صوفیاء کی میں بات کروں، ٹھیک ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں اس اللہ کی یاد کا کیا لطف ہے۔ اللہ اللہ، آپ ذرا صوفیاء سے محبت رکھنے والے، میں ذرا بزرگ ساتھی اور صوفیاء کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ اللہ، فرماتے ہیں اس اللہ کی یاد کا کیا لطف جس میں دنیا کی دوسری یادیں بھی تمہارے دل کے اندر سر چھپائی بیٹھی ہو۔ مگر سادے الفاظ میں اگر بیان کروں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے
کہ جب اللہ کی یاد ہو پھر کچھ اور یاد نہ ہو، اللہ 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 جب اس کی یاد ہو اللہ پھر کچھ اور یاد اللہ نہ ہو۔ اللہ سادے لفظوں میں اس طرح آپ کو سنا، صوفیہ نے شاید کا مفہوم اس طرح بیان فرمایا۔ بھائی توجہ ہے نا بھائی، سبحان اللہ ذوق ہے نا بھائی دوستو۔ اللہ اللہ سبحان اللہ وقت کافی ہو گیا تھا، میں دعا کرنے لگا تھا، لیکن صوفی صاحب نے فرمایا نہیں، چند جملے، سبحان اللہ ساتھی اس طرح واپس نہیں جائیں گے، اللہ اللہ یہ محبت والے ہیں، پھر مٹھائی رکھو جتنے دن چاہو سبحان مٹھائی رکھو۔ اللہ سبحان میں نے اللہ پہلے عرض کیا یہ نقشبندی ہیں۔ اللہ اللہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ شاید پہلے ذکر بہت کر چکے ہیں، ہاں بھئی سبحان کوئی اللہ ہے تھکاوٹ آپ دوستو؟ اللہ اللہ ایسے نہیں، اور مائک سے کوئی ذکر نہیں کرے گا، یہ آپ دوستوں کے ذکر سے پتہ چلے گا کہ نقشبندی تھکے نہیں ہیں۔ جب اللہ کی یاد ہو پھر کچھ اور یاد نہ ہو نہ ہو۔ تو پہلے کیا عرض کر رہا تھا کہ اس اللہ کی یاد میں کیا لطف کہ جس میں دنیا کی دوسری یادیں تمہارے دل میں اللہ ہر چھپائی بیٹھی، جس میں دوسری یادیں بھی دنیا کی تمہارے دل میں۔ اچھا اب اس کا علاج کرنا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کرنا چاہو تو پھر اہل ذکر، اللہ اللہ اہل عشق، اللہ اہل ذکر اور اہل عشق کی مجالس ہے۔ اللہ اللہ سبحان بے شک انسانی قلب کو ایمان کے نور سے منور کرنے اور دل سے غفلت کو دور کرنے، غفلت سے نجات پانے کا یہ مؤثر ترین علاج ہے۔ اللہ اللہ دل سے غفلت کو دور کرنے کا یہ مجالس جو ہیں یہ مؤثر ترین علاج ہیں دوستو۔ اسی لیے تعلیمات تصوف اور طریقت میں، تعلیمات تصوف و طریقت میں صحبت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اللہ اللہ صحبت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں ایسے نہیں آتے تھے، یہ ان کی صحبت کی برکت ہے نا، سبحان اللہ یہ ان کی نسبت کی برکت ہے نا، سبحان اللہ کہ اس دور کے اندر بھی، اس مشکلات کے دور کے اندر بھی آپ دوستوں کے چہروں پر میں اطمینان دیکھ رہا ہوں، اللہ اللہ آپ دوستوں کے چہرے پر میں خوشی دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان دور اللہ کے اندر بھی آپ سبحان دوستوں کے چہرے پر مسکراہٹیں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اللہ ہاں جی، تو یہ نسبت کی برکت ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ بزرگوں نے فرمایا نا صحبت سہل ترا سہل کند، اللہ اللہ صحبت تال ترا تال کند، اور اسی نقطے کی وضاحت فرماتے ہوئے حضرت مولانا روم رحمت اللہ اللہ یک زمانہ صحبت باولیاء اللہ بہتر آز ساد سالہ تات بیریا۔ اللہ 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 آپ ایک چھوٹی سی بات ابھی ہمارے سلسلے میں ماشاءاللہ نوجوان علماء کرام بھی کافی علماء کرام سبحان اللہ جو بھی درس نظامی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں بچے، ماشاءاللہ میں ان کو اپنے پاس بٹھا لیتا ہوں اللہ اللہ کہ میں تو فقیر آدمی ہوں، اللہ آپ پڑھے لکھے ہو، سبحان میرے فقیر کے ساتھ بیٹھو، اللہ ہاں اس فقیر کی باتیں سنو، اللہ اگر سمجھ آئیں، اللہ اگر سمجھ میں آ جائیں تو پھر تم بھی بیان کرنا ان کو۔ اللہ 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 اگر یہ باتیں فقیر کی دل میں اتر جائیں اللہ تو پھر آپ دوست بھی بیان کیا کریں بات۔ اللہ اللہ یہ نوجوان علماء کرام میرے پاس تشریف فرمائیں جی، تو میں کیا عرض کر رہا تھا دوستو کہ یہ حقیقت ہے۔ ابھی یہ نکتہ ذرا غور سے صوفیاء سنیں گے کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ والوں کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان صحبت کی بات عرض کی ہے نا جی،
کہ اللہ والوں کو دیکھنے سے اچھا جب اللہ یاد آتا ہے تو انسان کے دل سے پھر غفلت دور ہو جاتی ہے. اللہ اللہ جب اللہ یاد آ گیا تو غفلت دور ہو گئی. غفلت اچھا انہی اللہ سے ملانے والوں اللہ سے ملانے والوں اور دل کو اللہ کی جانب راغب کرنے والے لوگوں کی علامت بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابیوں میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور فرمائیں، آپ ضرور ارشاد فرمائیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اللہ 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 تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے. تو میں نے پہلے کیا عرض کیا کہ اللہ والوں کو دیکھنے سے اللہ سبحان اللہ. حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ لوگوں کو ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اللہ کی صحبت اختیار کرو. اللہ 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 یاد رہا توجہ کریں. اللہ لوگوں اللہ کی صحبت اختیار کرو. اگر اس کی صحبت اختیار نہیں کر سکتے تو اس شخص کی صحبت اختیار کیا کرو جس کو اللہ کی صحبت حاصل ہے. اللہ تاکہ اس کی صحبت کی برکت سے تم اللہ کی صحبت تک پہنچ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ نہیں میری بات کسی کی سمجھ میں آئی کہ نہیں. اللہ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ کیا فرمایا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا اللہ او نشین در حضور اولیاء. اللہ اللہ سبحان آپ سمجھ آئی بات ہے؟ سبحان اللہ مولانا روم کو تو پڑھتے ہیں نا صوفیاء ماشاءاللہ. سبحان اللہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشین در حضور اولیاء. سبحان اللہ جو چاہے اللہ کے قریب ہو جاؤ وہ اللہ کے ان بندوں کے قریب ہو. اللہ اللہ کے نیک بندوں کے سبحان ولیوں کے قریب ہو جائے. تو بہرحال دوستو اللہ والوں کو دیکھنے سے اللہ اور اللہ کی بس یاد سے اپنے دلوں کو آباد رکھیں. اللہ کو یاد کیا کریں، دل سے یاد کیا کریں. اور نسبت والوں، ذکر کرنے والوں، یہ فقیر کے جملے آج کے اس اجتماع میں پلے باندھ کر جانا، اللہ دل میں بٹھا کر جانا. اللہ اللہ کی یاد سے دل صاف ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے ذکر سے سبحان اللہ. دل صاف ہوتے ہیں. اللہ وہ ہے نا یہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو صاف کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہے اللہ اللہ اور دلوں کو صاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر. اللہ اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی نہیں ہے. اللہ نجات دلانے والی نہیں ہے. اللہ کا ذکر کیا کریں. سبحان یہ جو اللہ والے ہیں نا جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزاری، اس کے ذکر و فکر میں گزاری، اللہ اس کی محبت میں گزاری. اللہ آپ نے کبھی ان کی زندگیوں پہ غور کیا؟ ان کو کوئی حسرت رہ گئی تھی؟ اللہ اللہ ان کی کوئی حسرت رہ گئی تھی؟ اللہ. ہاں لیکن ایک بات ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کو کوئی حسرت نہیں ہوگی. اہل جنت کو کوئی حسرت نہیں ہوگی سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی. اللہ اللہ سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی. اللہ اللہ. تو جنہوں نے زندگی اللہ کی یاد میں گزاری انہیں کوئی حسرت نہیں، انہیں کوئی حسرت نہیں ہے. چلے میں ایک مختصر ابھی سننا چاہ رہے ہیں کہ بات ختم کروں. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صوفی صاحب آپ پوچھ رہے تھے کہ پتہ نہیں زیادہ ذکر انہوں نے کر لیا تھک گئے ہیں. اللہ یہ تو کہہ رہے ہیں ابھی اور بات جاری رکھیں. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا آپ صوفیاء سے نسبت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. عقیدہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک عذاب ہے، کوئی نہ کوئی عذاب ہے. اور عارف کا عذاب کیا ہے؟ عارف کا عذاب اللہ کے ذکر سے دور ہونا ہے. اللہ اللہ کہ جہاں اللہ سے میں نے بات شروع کی تھی
غفلت سے بات جہاں سے شروع کی تھی، عارف کا عذاب اللہ کے ذکر سے دور ہونا ہے، اور جس دل میں آگے آپ نے فرمایا جس دل میں اللہ کی یاد بس جاتی ہے، جن کے دل میں پھر اللہ کی یاد رچ اور بس جاتی ہے، جب شیطان ان کے قریب آتا ہے تو شیطان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ فرماتے ہیں شیطان بے ہوش، اچھا جیسے انسان اگر جن کو دیکھ لے نا جی، تو جیسے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے تو وہ شیطان اس طرح بے ہوش۔ اچھا دوسرے شیطان پوچھتے ہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، اللہ اس کو کیا ہوا ہے، تو ان کو بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اسے انسان کا سایہ ہو گیا، اللہ اللہ اللہ، اسے انسان کا سایہ۔ کس انسان کا؟ جس کے دل میں اللہ کی یاد رچ اور بس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انہیں کہا جاتا ہے کہ اسے انسان کا اور اسے چھونے سے یہ بے ہوش ہو گیا، وہ شیطان بے ہوش ہو گیا جس کے دل میں اللہ کی یاد بس جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا مقام ہے، بھئی میں کوئی صوفیاء کی بات عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ حضرت بہرحال اسی بات کو ادھر آگے بڑھا لیں تو حضرت سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ عظیم بزرگ گزرے ہیں، بنیاد الطالبین میں نے پڑھا حضرت غوث اعظم کی کتاب میں، آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا اللہ، کہ اللہ کو بھلا دینے سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کو بھلا دینے سے بڑا گناہ بھی ہے، اللہ اللہ کو بھلا دینے سے کبھی گناہ بڑا گناہ بھی کوئی ہے، اللہ، مجھے نہیں پتا کہتے، مجھے نہیں پتا اس سے بڑا بھی۔ وہ اسی کتاب میں نے پڑھا ایک ذاکر کے حوالے میں، آپ ذکر کرنے والے کیونکہ بیٹھے ہیں، کہ ایک شخص نے کہا کہ مجھے ایک ذاکر کے بارے میں بتایا گیا، تعریف کی گئی، وہ جنگل میں رہتا تھا، میں اس کی ملاقات کے لیے گیا، جب اس کے پاس بیٹھا تھا تو ایک درندہ آیا جس نے آ کے اسے نوچا اور اس کا گوشت نوچ کر لے گیا، اللہ، اس صدمے سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ کہنے لگے مجھ پر بھی اس کی جو ہیبت کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی، میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ ذاکر کہنے لگا اس کو اللہ نے مجھ پر مسلط فرما دیا اللہ، کہ جب کبھی میں اللہ کی یاد سے غفلت کرتا ہوں اللہ، یہ ایسے ہی آ کر مجھے کاٹتا ہے، اللہ اللہ جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، اللہ یہ ایسے ہی آ کے مجھے نوچتا ہے جیسے تم دیکھ۔ اللہ غوث اعظم کی کتاب میں نے خود پڑھا یہ بات، اللہ، بات غفلت سے شروع ہوئی تھی دوستو۔ تو بہرحال میں یہی عرض کروں گا کہ جب بھی یاد کریں خلوص سے دل سے کریں، سبحان اللہ، کیونکہ پہلے ابھی وہ صاحبزادہ صاحب یہ آپ دوستوں کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، بے شک، اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری عبادت و ریاضت کو نہیں دیکھتا، اللہ مال و دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ اللہ کیا دیکھتا؟ اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ 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 کیا دیکھتا ہے؟ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو بس یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے آمین اور خلوص سے دل کے ساتھ اپنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین، وہ کشف المحجوب میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا، بس وہ آپ کو سنا کر اسی پہ بات ختم کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تھی نا جی اپنا عبادت گاہ کہہ لیں، اس کے قریب سے گزر رہے ہیں، تو جب دیکھا تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نماز مغرب کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ نے ان کی ابتدا میں یعنی ان کے پیچھے نماز نہیں ادا کی، اللہ اللہ، ان کی ابتدا میں نماز ادا نہیں کی، ان کے پیچھے نماز اچھا کیوں نہیں پڑھی؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ عربی زبان میں قرآن صحیح نہیں پڑھتے، اللہ اللہ، اجمی تھے، عربی نہیں تھے، تو آپ نے ان کے پیچھے نماز ادا نہیں کی۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ وہ صحیح نہیں پڑھ سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، اللہ، اجمی تھے، عربی نہیں تھے۔ تو بہرحال جب رات ہوئی نا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب سوئے تو کیا ہوا؟ اللہ کا دیدار ہوا، اللہ اللہ، اللہ کا دیدار ہوا۔ اللہ عرض کی یا اللہ تیری رضا کس بات میں ہے؟ اللہ اللہ، یا اللہ تیری رضا کس بات میں ہے؟
آئے بات سمجھ آئی صوفیاء کی؟ اللہ اللہ او بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ تیری رضا کس بات میں ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے حسن بصری تم نے میری رضا کو پا لیا تھا اللہ 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 لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ عرض کی یا اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اگر تم حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، جگہ دو، اگر تم حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، بیٹھے تھے بات سمجھ آئی جی؟ اگر تم حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے کیونکہ اس کی نیت درست تھی، اگر تم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تو تمہیں میری رضا حاصل ہو جائے، اللہ اللہ تم میری رضا کو پا لیتے۔ سبحان آپ بات سمجھ آئی کہ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ دل دیکھتا ہے۔ اللہ اللہ یاد کریں تو دل سے کریں، اللہ جب بھی یاد کریں دل سے کریں، محبت سے کریں، اللہ اللہ تو خوب ذکر کیا کریں، اللہ خوب ذکر کیا کریں۔ نقش بندیوں خوب ذکر کیا کرو۔ آمین خوب مستی میں ذکر کیا کریں۔ سبحان اللہ جب اللہ کی یاد ہو پھر کچھ اور یاد نہ ہو، اس طرح ذکر کیا کرے۔ دوبارہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان اور نفس کی جو برائیاں ان سے محفوظ رکھے، نفس کی برائیوں سے اللہ ہمیں محفوظ۔ اچھا یہ نوجوان کافی تعداد میں اب ہوتے ہیں محفل پاک میں، اور ماشاءاللہ اللہ ان نوجوانوں کو خوش رکھے جو اس دور کے نوجوان ہیں اور ذکر و فکر کی ان محافل میں اس محبت سے حاضری پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی رسوہ کی برکت ہے، یہ بھی اللہ کی یاد کی برکت ہے۔ تو اکثر نوجوان یہ بات کرتے ہیں کہ نفس پر غلبہ پانے اور اس کو مارنے کا کیا طریقہ ہے جی؟ نفس پر غلبہ پانے اور اس کو مارنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو میں ان کو نا یہی عرض کرتا ہوں، اس کا واحد حل یہی ہے، فقط ذکر الہی دو۔ اللہ اللہ سبحان اللہ وہ کسی صوفی شاعر کے میں نے کہیں پڑھا، نہ تیغ سے نہ تلوار سے، نفس اگر مرتا ہے تو ذکر کی جھنکار سے، نفس اگر مرتا ہے تو ذکر کی جھنکار سے۔ اللہ اپنی یاد پر آپ کو مجھے سب کو استقامت عطا فرمائے۔ شیخ کامل کے اس مبارک میں آنے والوں تمام دوستوں اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی محبت، لگن، شوق اور جذبے میں اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اکٹھے ہو گئے جی قرآن پاک سارے؟ ٹھیک ہے، اور ختم قرآن ٹھیک ہے، اور ساتھ و سلام اس کے بعد دعا کے لیے فرض دوست